جناب وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ بابر اعظم پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ میں، جو کہ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے، بابر اعظم توقعات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے۔ کہنا تو یہ ہے کہ بابر اعظم کے گھٹنے میں تکلیف تھی اور وہ انفٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لائق نہیں رہے تھے، اس لیے ان کی جگہ متبادل کھلاڑی اذان کو جگہ دی گئی اور ان کو ٹیسٹ کیپ بھی مل گئی ہے۔ بہرحال بابر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو بابر اعظم نے PSL 11 میں جس طرح سے شاندار انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور PSL 11 کے ٹاپ بیٹر بن کر انہوں نے اپنی پرفارمنس شو کی، وہ بہت ہی شائقین اور ان کے مداحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنی اور اس بات کا مظہر تھی کہ بابر اعظم آگے چل کر مزید اپنی فارم میں آنے کے بعد پاکستان کے لیے کارنامے انجام دیں گے۔ بابر اعظم نے جو کہ پشاور زلمی کی کپتانی کر رہے تھے اور ٹائٹل بھی جیتنے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں PSL 11 میں انہوں نے بہت سی میچ وننگ اننگز کھیلی، جس کی وجہ سے پشاور زلمی کو کامیابی میں مدد ملی۔ ان کی 2 سینچریز کو کون بھول سکتا ہے؟ ایک تو 100 رنز کی جو انہوں نے سینچری کی تھی شاندار انداز میں، اس کے بعد پھر آخر میں انہوں نے 103 رن جو جڑے ہیں، تو وہ شاندار پرفارمنس کی عکاسی کر رہے تھے۔ بہرحال بابر اعظم پشاور زلمی کے کپتان تھے اور انہوں نے PSL 11 میں اپنی ٹیم کو فاتح بھی بنوایا اور ٹائٹل بھی دلوایا، لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم جب دورہ بنگلہ دیش کے اوپر پہنچی تو بابر اعظم اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ وہ فائنل کھیل رہے تھے۔ فائنل کھیلنے کے اگلی صبح ہی وہ لاہور سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوئے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کیا تھا انہوں نے۔ اس بات کا امکان تھا کہ بابر اعظم 2 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر بنگلہ دیش پہنچ کر پریکٹس سیشنز میں بھی حصہ لیا تھا اور اس وقت تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ بابر اعظم انفٹ ہو گئے ہیں یا فٹنس کے ایشوز ہیں۔ بابر اعظم کو فٹنس کے ایشوز تو تھے، لیکن انہوں نے اپنی اسٹرینتھ اور مستقل مزاجی کی بنیاد کے اوپر PSL میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کرکٹ کے حلقے جانتے ہیں کہ بابر اعظم مکمل طور پر فٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ اگر کہا جائے تو انہوں نے اپنی مستقل مزاجی اور قوت ارادی کی بدولت بہترین پرفارمنس دی اور وکٹ کے اوپر کھڑے رہے۔ گو کہ ان کی ٹانگوں میں دم موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے پشاور زلمی کو کامیابی سے ہمکنار کیا بھائی۔ لیکن ٹیسٹ میچ از ٹوٹلی ڈفرینٹ کمپیئر ایز دا ادر کرکٹ۔ ون ڈے بھی لے لیجیے آپ یا T20 لے لیجیے، ٹیسٹ میچ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے اور مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ آدمی کو 5 دن گراؤنڈ کے اندر کھڑا رہنا پڑتا ہے، چاہے وہ فیلڈنگ ہو یا بیٹنگ ہو، اس کو اپنی پرفارمنس شو کرنی پڑتی ہے۔ بابر اعظم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، لیکن جب PSL کا ٹائٹل انہوں نے جیتا، اس کے بعد جو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ بھئی میں تینوں طرز کی کرکٹ میں کھیلنا چاہتا ہوں، کسی ایک طرز یعنی T20 کا ہو کر نہیں رہنا چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ون ڈے کرکٹ میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اپنی کارکردگی کو دہرانا چاہتا ہوں۔ لیکن خواہشیں تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، مگر اس کے لیے عوامل بھی ہونے چاہیے۔ بابر اعظم کے لیے بہت ہی متفقہ اور اچھا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہتے ہیں۔ اب وقت یہ آ گیا ہے ان کا کہ وہ صرف اپنی وائٹ بال کے اوپر پرفارمنس پر توجہ دیں اور نئے آنے والے کھلاڑیوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ یار لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی آئے، بڑے بڑے آگے کھلاڑی چلے گئے، آپ کی عزت میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے والی۔ ہاں البتہ یہ کہ آمدنی ظاہر ہے کہ آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی آمدنی کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور آمدنی کم ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک انسان کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو ایک دن ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ تو بابر اعظم اسٹل یو ہیو اسٹرینتھ، آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، انرجی ہے، آپ چاہیں تو اپنی صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بابر اعظم ایک مستند بیٹر ہیں، لیکن ان کی صلاحیتیں T20 کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ تو بابر اعظم کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب دوسرا ٹیسٹ کھیلے گا سلٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف، تو بابر اعظم کو رضاکارانہ طور پر ٹیسٹ ٹیم سے خود کو دستبردار کر کے آنے والے کھلاڑیوں کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہی ان کی برتری ہے، یہی ان کی عظمت ہے اور یہی پاکستان کی کرکٹ کی بقا کا ضامن ہوگی۔ امید یہ ہے کہ بابر اعظم انشاءاللہ جب بھی T20 کے مقابلے ہوں گے تو ان میں بہترین پرفارم کریں گے اور پاکستان کا نام
ہمیشہ کی طرح سر بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اب ان کو چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیں۔ اب فیصلہ بابر اعظم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔